السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، بہت پہلے قیامت کی نشانیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور اب تک اس کے تقریباً 46 دروس ہو چکے ہیں، لیکن رمضان کی آمد کی وجہ سے اور دیگر مصروفیات کی بنا پر یہ سلسلہ روکنا پڑا تھا۔ آج موقع ملا ہے تو اسی کے تعلق سے آج ہماری انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور جیسے جیسے موقع ملتا رہے گا انشاءاللہ نشانیوں کو تکمیل تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ چھوٹی نشانیاں ہم نے بیان کر دی ہیں، بڑی نشانیوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور بڑی نشانیوں میں دوسری جو بڑی نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کا نزول، اس پر ایک درس ہمارا ہو چکا ہے۔ آج ہم اسی کے تعلق سے دوسرا درس لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور جیسے جیسے ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ باقی جو بڑی نشانیاں ہیں ان کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وصف بھی صحیح حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور ان کا نزول امام مہدی علیہ السلام کے دور خلافت میں ہوگا۔ دمشق کی عمومی جامع مسجد کے مشرق میں سفید مینارے پر صلاۃ فجر کے وقت ہوگا۔ نزول کے وقت ان کے سر سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکتے نظر آ رہے ہوں گے۔ ورس اور زعفران خوشبو میں ان کے کپڑے رنگے ہوں گے۔ وہ امام مہدی کی امامت میں صلاۃ ادا کریں گے اور 40 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ اور اس کی دلیل اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ دجال کے تعلق سے جو حدیث نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث جو اس سے پہلے آپ کے سامنے ہم بیان کر چکے ہیں، اس میں حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر اور وصف بھی موجود ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ کس قدر الحمدللہ تفصیل کے ساتھ ساری باتیں حدیثوں کے اندر بیان کر دی گئی ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی ہے۔ اور اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی ہے کہ تمام باتیں تفصیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کر دی گئی ہیں۔ وہ تمام باتیں جن کی امت کو ضرورت ہے، دین اسلام پر کاربند رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ احادیث مبارکہ میں صحیح حدیثوں کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ آئیے اس تعلق سے جو محل شاہد ہے حدیث کا جو ٹکڑا ہے اس کو ہم آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس 2 زعفران سے رنگے ہوئے 2 کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے پروں پر اپنی ہتھیلیاں رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب اپنے سر کو جھکائیں گے تو سر سے قطرے گریں گے، اور اس کو اوپر اٹھائیں گے تو سر سے چاندی جیسے دانے دار موتی گریں گے، اور اس سے مراد آپ جو ہے گرنے والے پانی یا پسینے کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی عمومی جامع مسجد کے مشرق میں سفید مینارے پر صلاۃ فجر کے وقت ان کا نزول ہوگا۔ حضرت اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم سفید مینارے کے پاس دمشق کی مشرقی جانب اتریں گے۔ ایسے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے گروہ ہمیشہ حق پر لڑتا رہے گا اور روز قیامت تک غالب رہے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے تو ان کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے نہیں، تم میں سے بعض پر امیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی تعظیم اور تکریم ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں اوپر ان کا نزول ہوگا۔ اور یہ دمشق جو ہے یہ سیریا کے اندر واقع ہے فی الحال۔ پہلے اسے ملک شام کا علاقہ کہا جاتا تھا، اور اب وہ اردن کے اندر سیریا نہیں بلکہ اردن کے اندر یہ جامع مسجد جو ہے ابھی بھی موجود ہے، اور وہاں پر یہ مسجد قائم ہے۔
تو ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور ان کے نزول کی جو حکمت علماء نے بیان کی ہے، ان میں سے ایک بڑی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہود و نصارہ کا جو وہم و گمان ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے یا ان کو سولی دے دی ہے، ان کے اس وہم و گمان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا۔ دوسری حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہود و نصارہ کے عقیدے کو باطل کرنے کے لیے ہوگا، وہی ان کے تعلق سے اسلام کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے اور نہ انہیں سولی پر لٹکایا گیا، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اس عقیدے کی اس بات اور تصدیق کے لیے بھی ان کا نزول ہوگا۔ یہ بھی ایک حکمت بیان کی گئی۔ بہت ساری اس کی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم و خبیر ہے، اس کے ہر عمل اور فعل کے اندر حکمت ہوتی ہے، چاہے ہمیں ان حکمتوں کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین حکیم و خبیر ہے اور اس کے ہر عمل اور فعل کے اندر حکمت ہے۔ کچھ حکمتیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور بہت ساری حکمتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہر عمل کے اندر، ہر فعل کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے اور حکمت ہے۔ تیسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کا جو نزول ہوگا ان کے موت کے قریب ہونے کی وجہ سے ہوگا، تاکہ انہیں بھی زمین میں دفن کیا جا سکے، کیونکہ مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کو دنیا میں وفات پانا ہے اور دنیا ہی میں، زمین ہی میں ان کو دفن کرنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی کے اندر ہم تمہیں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ تمہیں ہم اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ دوبارہ یعنی قیامت کا جب وقوع ہوگا اور اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سارے انسان اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر ہیں، انسانوں میں سے، لہذا ان کی طبعی موت ہوگی اور موت کے بعد انہیں زمین کے اندر دفن کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک حکمت بیان کی جاتی ہے۔ چوتھی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ نصارہ کی تکذیب کے لیے ان کا نزول ہوگا، اسی لیے وہ صلیب توڑیں گے، خنزیر کو یعنی سور کو قتل کریں گے اور جزیہ بھی ختم کر دیں گے۔ ایسے ہی پانچویں حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے میں دنیا اور آخرت دونوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں، صحیح بخاری۔ اسی خصوصیت کی بنا پر ان کا نزول ہوگا، اسی لیے ہمارے نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 6 صدیوں کا فاصلہ ہے، 6 صدیوں کا فاصلہ ہے، اور ہمارے نبی اور ان کے درمیان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ ان کے قریب ہوئے، صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ جن کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، چاہے ہمیں حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے۔ قرآن میں اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، لہٰذا ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، کامل ایمان کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دنیا کے اندر، اور قیامت سے پہلے وہ نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ان کا نزول ہوگا، 40 سال تک دنیا کے اندر رہیں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، اور اس طریقے سے حضرت امام مہدی کی امامت میں وہ نماز ادا کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، وہ آسمان سے اتریں گے، جب تم انہیں دیکھنا تو پہچان لینا، ان کا قد متوسط ہوگا، رنگ سرخ اور سفیدی کے درمیان ہوگا، وہ زرد رنگ کے 2 کپڑے زیب تن کیے ہوں گے، ان کے سر سے محسوس ہوگا کہ ابھی پانی ٹپکنے والا ہے، حالانکہ وہ تر نہ ہوں گے، لوگوں سے جہاد کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، کیونکہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور میں اسلام کے علاوہ سارے ادیان مٹا دے گا۔ ابھی دنیا میں بہت سارے دین ہیں، لیکن ان کے دور میں صرف ایک دین رہے گا، دین اسلام، اور وہ سارے کے سارے دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہوں گے، اور سب کے سب ایمان اور عقیدے میں اسی پر ہوں گے جو صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، سلف صالحین کا عقیدہ تھا، یعنی کوئی شرک کرنے والا نہیں ہوگا،
کوئی اور منہج پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، سب کے سب ایک دین، ایک عقیدہ اور ایک منہج پر ہوں گے۔ آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے مسلمان ہیں، الگ الگ ناموں سے جانے جاتے ہیں، کوئی رافضی اور بریلوی، دیوبندی، یا اس طریقے سے خارجی، اور بہت سارے آپ دیکھیں گے عقیدہ اور منہج کے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صرف ایک عقیدہ، ایک منہج ہوگا، سب صحابہ سلف صالحین کے دین اور عقیدے پر ہوں گے۔ اس لیے جو آج امتیازات ہیں، جو الگ الگ نام ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور یہ جو نام ہے وہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، تو یہ پہچان اور امتیاز کے لیے۔ باقی اور جو لوگ ہیں باطل دین اور باطل عقیدے اور منہج پر، کفر اور شرک پر، سلف صالحین اور صحابہ کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہے، ان سے امتیاز کے لیے ہے یہ۔ اس زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، چونکہ سارے لوگوں کا عقیدہ اور منہج ایک ہوگا، لہذا اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جیسے صحابہ کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کی ضرورت نہیں صحابہ کے زمانے میں۔ مکہ میں آپ دیکھیے صرف صحابہ، اور وہاں مہاجرین اور انصار کی کوئی تمیز نہیں تھی یا کوئی اصطلاح نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچے تو یہاں پر انصار اور مہاجرین کی اصطلاح آئی۔ یہ جو اصطلاح ہے یہ پہچان کے لیے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، ہم مسلمان ہیں، کیوں ہم آپ کو دیوبندی کہیں، کیوں اہل حدیث کہیں، کیوں بریلوی کہیں، کیوں فلاں کہیں؟ میرے بھائی، ان کے یہ سوچ باطل ہے۔ یہ جو اہل حدیث ہم کہتے ہیں یہ پہچان کے لیے ہے، کیونکہ اسلام کی عمارت میں تو سب داخل ہے، دیوبندی بھی اور بریلوی بھی، اور سارے لوگ کہتے ہیں، حتیٰ کہ رافضی بھی کہتا ہے، حتیٰ کہ خارجی بھی کہتا ہے، حتیٰ کہ جو بہرا ہیں اور جو اسماعیلیہ اور آغا خانی ہیں، جو باطنی فرقے سے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو تمیز کیسے ہوگی کہ آپ حق پر ہیں اور فلاں حق پر نہیں ہے؟ اس کی تمیز کے لیے ہم کہتے ہیں ہم سلفی اور اہل حدیث، اور یہ کوئی اس کے لیے نہیں ہے یہ، بلکہ یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے جو منہج اور جو عقیدہ چلا آ رہا اسی پر کاربند ہے، اس لیے اہل حدیث اور سلفی کہا جاتا ہے۔ یہ تمیز اور پہچان کے لیے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ سارے اہل حدیث ہوں گے، سارے سلفی ہوں گے، سب عقیدہ اور ایمان اور منہج میں سلف صالحین کے عقیدہ اور منہج پر ہوں گے، لہذا اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اور جب ضرورت نہیں رہے گی تو اصلاح ختم ہو جائے گی۔ آج ضرورت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں جب ضرورت نہیں رہے گی تو اصلاح ختم ہو جائے گی۔ یہ ضرورت کی بنیاد پر ہے، یہ ضرورت کی بنیاد پر ہے، اور یہ جو اہل حدیث اور سلفی کہا جاتا ہے یہ اور دیگر جو مناہج کے لوگ ہیں اس طریقے پر نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ تو سلسلہ وہی چلا آ رہا جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ جی ہاں، لہذا یہ جو اصطلاح ہے یہ آج کی ضرورت ہے، اس لیے کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب ختم ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کان دجال کو بھی قتل کر دیں گے، وہ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ جابر عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میری امت کے ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، ہمیشہ اللہ کے رسول کے زمانے سے اور قیامت تک رہے گا۔ اور یہ گروہ کون سا ہے؟ یہی اہل حدیث اور سلفی گروہ ہے۔ وہ گروہ قیامت تک غائب رہے گا۔ کس لحاظ سے؟ حجت اور دلیل اور برہان کے لحاظ سے ان کی عدد کم ہو سکتی ہے اور کم ہے، لیکن وہ دلائل کے لحاظ سے سب پر غالب ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر کہے گا تشریف لائیں اور ہمیں صلات پڑھائیں، وہ جواب میں فرمائیں گے نہیں، تم لوگ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ اعجاز ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وہ اپنے دور خلافت میں، اور یہ حدیث اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، وہ اپنے دور خلافت میں شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کریں گے، وہ کسی تقلیدی مذہب کے پابند نہیں ہوں گے، جیسا کہ بعض لوگوں نے انہیں اپنے تقلیدی مذہب سے جوڑنے کی مذموم صحیح کی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارے مسلک کے مطابق فیصلے کریں گے، غلط ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلے کریں گے، صحیح حدیث کے مطابق فیصلے کریں گے، قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے۔ وہ کسی تقلیدی مذہب کے پابند نہیں ہوں گے، کیونکہ تقلیدی مذاہب کا وجود بعد میں ہوا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول پہلے سے ہے، نبی کے زمانے سے ہے، اور اس کتاب اللہ اور سنت رسول پر
سلف صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق جو چلنے والی جماعت ہے وہ اللہ کے رسول کے زمانے صحابہ سے ہے، اور اس پر چلنے والی جماعت جو آج دنیا کے اندر قائم ہے وہ سلفی اور اہل حدیث ہے۔ اس لیے میں کھل کر کے بات کرتا ہوں، ہمارے یہاں لاگ لپیٹ نہیں ہے، میں سیدھے کان پکڑتا ہوں، پیچھے سے کان پکڑنے کی نہ مجھے عادت ہے اور نہ میں لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا۔ حق ہے، حق واضح ہے، ہر حق کے بعد پھر گمراہی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا ہے۔ اس لیے کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہمارے درس میں، یہ ہمارے دعوت کے اندر کھل کر کے وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ سلفیت اور اہل حدیثیت کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ جی، وہ کسی تقلیدی مذہب کے پابند نہیں ہوں گے، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور نہ ہی کوئی نئی شریعت دنیا کے اندر لے کر کے آئیں گے۔ نبی کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، وہ اپنی شریعت کے مطابق بھی فیصلے نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی شریعت جو تھی وہ صرف بنو اسرائیل کے لیے تھی، بنو اسرائیل کے لیے تھی، اور ان کی شریعت ختم ہو گئی۔ ہمارے نبی کی شریعت نے ان کی شریعت کو ختم کر دیا۔ جب ان کے پاس آسمانی شریعت تھی، اس شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، تو آج اگر کوئی گروہ اور کوئی مسلک یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مسلک کے مطابق فیصلہ کریں گے، تو آپ سوچئے کہ اس کی بات کتنی دور کی بات ہوگی جب وہ اپنی شریعت کے مطابق جو آسمان سے نازل ہوئی تھی اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، نبی کی شریعت کے پابند ہوں گے۔ تو ہم یہ کہیں کہ ہمارے تقلیدی مذہب اور مسلک کے مطابق فیصلہ کریں گے، یہ انتہائی گھناؤنی حرکت ہے اور یہ غلط بات کہی گئی ہے۔ ان کے دور میں مال کی خوب فراوانی ہوگی، بارشیں خوب ہوں گی، زمین خوب پھول پودے اگائے گی، دلوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو جائیں گے، حسد اور بغض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ کی قسم، عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، حکومت کریں گے، دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ نہیں لیں گے، اور جوان اونٹنی چھوڑ دی جائے گی، اس سے محنت کا کام نہیں لیا جائے گا، لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد ختم ہو جائے گا، وہ لوگوں کو مال لینے کے لیے بلائیں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بغض اور حسد سب ختم ہو جائے گا، اور سارے باطل راستے اور منہج بھی ختم ہو جائیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ سب کا دل ایک جیسا ہوگا، کوئی حسد اور کینہ اور بغض نہیں ہوگا۔ جو آج ہے دلوں کے اندر دوریاں، حسد اور بغض اور کینہ اور کپٹ، وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور آج جو بہت سارے اسلام کے نام پر لوگ اپنی دکان کھولے ہوئے ہیں اور دکان بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو سب کہتے ہم ہی حق پر ہیں اور اسلام کے دعوے دار ہیں، وہ سارے امتیازات ختم ہو جائیں گے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک عقیدہ، ایک منہج سب کا رہے گا، اور وہ سب کا سب وہی سلف صالحین اور صحابہ کے عقیدے اور منہج پر سارے لوگ ہوں گے۔ اور یہ اس وقت جو سارے فرقے ہیں، وہ سارے فرقے، وہ سارے مسالک ختم ہو جائیں گے۔ وہ حج کرنے بھی جائیں گے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام روحا کی گھاٹی سے حج یا عمرہ یا دونوں یعنی حج قران کا احرام باندھیں گے، تو حج کرنے کے لیے بھی جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آج اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلا درس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اسلام کا عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، اس کے تعلق سے اختصار کے ساتھ نکات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، حدیث کی تعلیمات کیا ہیں، وہ نکات کی شکل میں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اس طریقے سے ہمارے سامنے آ جائیں، تاکہ وہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں ازبر رہیں۔ اور اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بری بات پیش کرے، برا منہج یا برا عقیدہ پیش کرے، بری بات پیش کرے، تو اس کے جواب دینے کے لیے ہمارے سامنے وہ خلاصے کی شکل میں ہمارے سامنے وہ بات رہے۔ اس لیے انشاءاللہ آئندہ جو ہم درس دیں گے اس میں اختصار کے ساتھ اسلام کی جو تعلیمات ہیں نکات کی شکل میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں عقید سلف پر قائم رکھے، ہمیں عقید سلف اور ان کے منہج پر قائم و دائم رکھے، ہر طرح کی بدعت و خرافات سے، شرک سے اور نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔